فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین اور یہود کے کردار کو واضح کیا. ایک تو یہ کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، اور یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو آپ کے پاس نہیں پہنچ پاتے. اور رہے یہود، یہ تو اپنی جو تورات کتاب ہے اس کی آیات کو تبدیل کر دیں، اور خاص طور پہ رجم کے مسئلے میں جب ان میں سے ایک مرد اور عورت نے منہ کالا کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہود ان کو آڑے ہاتھ لیتے کہ تم نے تورات کی کیا کی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے. لیکن چونکہ ایک مجرم قوم تھی، اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ تھے، تو اب چونکہ نبی علیہ السلام جو مدینہ کی اسٹیٹ تھی اس کے حکمران تھے، اور ان کو ایک اقلیت کے طور پر ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت تھی، اور ان کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا اس وجہ سے ان کو معاہد کہا جاتا ہے. معاہد یعنی جن کے ساتھ جناب وہ عہد و پیمان کیا گیا ہے امن کا. تو اس وجہ سے یہ پابند تھے کہ اپنے تمام تر معاملات کا فیصلہ نبی علیہ السلام سے کرو. تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے ان مجرموں کو آڑے ہاتھ لیتے کہ تم نے تورات کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو تمہیں سزا کم ملے، رجم کے علاوہ کوئی سزا سنائی جائے تو قبول کر لینا، اور اگر رجم کی سزا سنائی جائے تو اس کو ماننے سے انکار کرنا، یعنی اسے تسلیم نہ کرنا. تو آگے والی آیت میں پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اختیار دے دیا، آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہیں تو آپ ان سے اعراض کریں، کیونکہ یہ ایک سازش کے تحت نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ایک سازش کے طور پر جناب وہ اس کے سازش کرنا چاہتے تھے. تو اللہ نے اختیار دے دیا کہ اگر آپ ان کا فیصلہ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ ان سے اعراض کریں، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو انصاف سے کریں، اور اس کے مقابلے میں جناب رد عمل کو آئے گا تو آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے. تو اللہ فرماتے ہیں سماعون للکذب، کہ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے کے عادی ہیں. سماعون یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ جس کے اندر معنی کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے، کہ سماعون للکذب، ان کے کان جھوٹ سننے کے رسیا ہیں، بہت زیادہ کان لگا کے سنتے ہیں جھوٹ کو. اکالون للسحت، اور جناب وہ بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں، بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں. دو چیزیں معاشرے کے اندر جناب وہ عدل و انصاف کے منافی ہیں.
جس قوم میں دو چیزیں آ جائیں وہاں پہ عدل و انصاف پنپ نہیں سکتے، کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ نمبر ایک جھوٹ، جو ایک ناسور ہے، جو ایک کیا ہے ناسور ہے اور گناہ کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اور دوسرا کیا ہے رشوت۔ کہ یہ لوگ رشوت لے کر ان کے علماء تورات میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو جنو چینج کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جنا یہ جو رشوت خوری کرتے تھے اس کو السحت کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ رشوت خور تھے۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو شرک کی کمائی، شرک کی کمائی کہ جو بتوں کے نام کی نظر و نیاز ہوتی تھی اسے بھی سحت قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، رشوت کو بھی سحت قرار دیا گیا ہے، اور جانوروں کو لڑا کر اس کے اوپر جناب وہ شرط لگا کر پیسے کمانا اس کو بھی سحت قرار دیا گیا ہے، بدکار عورت کی اجرت کو بھی کیا ہے سحت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ ان چیزوں کے دلدادہ تھے۔ فرمایا کہ اکالون للسحت، کہ ان کا بنیادی طور پر کردار یہ ہے، ایک تو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں سننے کے رسیہ ہیں، اور دوسرا کیا ہے اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے، بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ اب ان کی جو ایک اخلاقی حیثیت تھی نا وہ بیان کر دی قرآن مجید نے کہ ایسے لوگ ہیں، اب آپ کو اس بارے میں اختیار ہے، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں یعنی اپنا فیصلہ لے کر، کوئی مقدمہ لے کر، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے مابین فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا آپ ان سے اعراض کریں، یا آپ ان سے اعراض کریں۔ دیکھیے یہاں پر جناب وہ چند چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، خاص طور پہ اقلیت کے بارے میں، غیر مسلم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے ملکی قوانین ہیں جن کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے، اس میں تو آپ کیا کریں، فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کریں، لیکن بعض ان کے جو نجی معاملات ہیں جس میں وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، تو ان معاملات میں دیکھیں کہ حقیقت میں ان کے مذہب کے اندر کیا فیصلہ کیا گیا ہے، آپ وہ فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر وراثت کے مسائل ہیں تو وہ تورات کے مطابق دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین کو مذاہب کا علم ہونا چاہیے، مذاہب کا علم ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف کے معاملات میں تو آپ بالکل جناب وہ جو آپ کی جو قوانین ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن باقی جو ان کے نجی مسائل ہیں جس میں وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کا خیال رکھیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان کے مابین فیصلہ کریں یا آپ ان سے اعراض کر لیں، یعنی فیصلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ ان کے مابین فیصلہ کریں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، یقینا اللہ رب العزت کی ذات انصاف کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی کتاب کے اوپر عمل پیرا ہو تو ان کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر یہ اپنی کتاب تورات کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کے اصلی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، تو آپ کے پاس ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو اپنے معاملات میں کیسے حکم مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس کیا ہے تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کے حکم موجود ہے، احکامات موجود ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے، ثم يتولون من بعد ذلك، لیکن یہ روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد کہ تورات میں تمام تر احکامات، خاص طور پہ رجم کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نا تورات کے احکامات کے ہیں اور تورات کی آیات بالکل واضح، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، ان سے روگردانی کی ہے اور
اور اعراض کیا ہے، فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ تورات پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں، یہ ایماندار نہیں، یعنی تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں تورات کو ہی مان لیں تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمام جو انبیاء ہیں نا، ہم اللہتی بھائی ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اللہتی بہن بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، مطلب یہ کہ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے طریقے مختلف ہیں، طریقے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ صرف تورات کو ہی مان لیتے، اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے، تو ان کو وہی فیصلے ملنے تھے جو قرآن مجید نے فیصلے کیے۔ تو اس لیے ان کا ایمان تورات کے اوپر بھی نہیں ہے۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایماندار نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔